السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ آل ادر ویورس. آج جو ہمارا ٹاپک ہے دیٹ از فرام ٹریڈ ٹو ٹیریٹری دا کمپنی اسٹیبلشز پاور. ٹریڈ آپ کو پتہ ہی ہے تجارت. ٹیریٹری آپ یاد رکھو گے این ایریا آف لینڈ انڈر دا جوریسڈکشن آف اے رولر اور اے اسٹیٹ. تو ٹیریٹری سے ٹریڈ سے لے کر ٹیریٹری تک جو کمپنی ہے اس نے اپنا پاور جمع لیا. اورنگزیب نام آپ نے سنا ہوگا جو لاسٹ پاور مغل گورنر تھا. تو اس نے اس ٹیریٹری پہ ایریا پہ ہی ہیڈ کنٹرول اوور لارج پارٹ آف دس ٹیریٹری. تو جب اس کی ڈیتھ ہوئی 1707 میں تو مغل گورنر جو تھے انہوں نے اپنے اپنے کنگڈمز بنائے, جس کی وجہ سے اب دلی جو ہے اب یہ مین سینٹر مین مرکز نہیں رہا. تو سیکنڈ ہاف آف دا 18th سینچری میں کیا ہوا, ایک نیا پاور آیا جس کو برٹش کے نام سے جانا جاتا ہے. تو ہمیں پتہ ہی ہے کہ برٹش جو ہے پہلے ایک اسمال ٹریڈنگ کمپنی یہاں پہ آئی جس کو ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے جانا جاتا تھا. ایسٹ انڈیا کمپنی کمز ایسٹ 1600 میں آئی. تو اس کے پاس ایک چارٹر تھا. اس ٹائم جو رولر تھا انگلینڈ کا کوئین ایلزابتھ فرسٹ, تو اس نے یہ ریٹن ڈاکومنٹ چارٹر ریٹن ڈاکومنٹ کو بولتے ہیں یہ دیا تھا. تو اس میں کیا تھا کہ آپ ایسٹ جا سکتے ہو. آپ اس میں تھا کہ آپ کراس کر سکتے ہو اوشنز. تو وہاں سے ایسٹ سے آپ یہ مطلب گڈس وغیرہ لا سکتے ہو. تو آپ ان کو ہائر پرائسز میں یورپ میں بیچ سکتے ہو. تو آپ کو کوئی کمپٹیشن کا فیئر نہیں ہے. تو جو مرکنٹائل ٹریڈنگ کمپنیز ہے مرکنٹائل بولتے ہیں اے بزنس کمپنی دیٹ میکس پروفٹ تھرو ٹریڈ. تو ان سے کوئی فیئر کا کمپٹیشن کا کوئی فیئر آپ کو نہیں ہے. لیکن یہ جو چارٹر ہے جو اس میں تھا ایسا نہیں ہوا, یہ نہیں بچا پایا اس کمپنی کو باقی کمپنیوں کے کمپٹیشن سے. جیسے جس ٹائم یہ یہاں پہ آئی برٹش والے ایسٹ انڈیا کمپنی, جب یہ یہاں پہ فرسٹ انگلش شپ سیلڈ جب یہ آئی ان کے شپس ڈاؤن دا ویسٹ کوسٹ آف افریقہ, یہاں سے آئی اراؤنڈ دا کیپ آف گڈ ہوپ اینڈ کراس دا انڈین اوشن. مگر اس سے پہلے یہاں پرتگیز آلریڈی آئے تھے. تو انہوں نے اپنی بیس گوا میں بنائی تھی. جیسے آپ کو پتا ہے واسکو ڈی گاما کا نام آپ نے سنا ہوگا. تو پرتگیزی ایکسپلورر تھا. وہ ایکسپلورر بولتے ہیں, وہ ایکسپلورز اے نیو ایریا. تو یہ جو پرتگال کا ایکسپلورر تھا واسکو ڈی گاما, اس نے کیا کیا, ہی ہیڈ ڈسکورڈ اے سی روٹ ٹو انڈیا. کب 1498 میں. تو ڈچ والے 17th سینچری میں آئے تھے. اسی طرح جو فرینچ ٹریڈرز تھے وہ بھی یہاں پہ آئے. تو اب یہاں پہ پرابلم کیا ہوئی, اب پرابلم یہ ہوئی کہ یہ جو ساری کمپنیز تھی ان کی انٹرسٹ جو تھی وہ ایک جیسی چیزوں میں تھی. جیسے یہاں پہ فائن کوالٹیز آف سلیکن کاٹن جو تھے ان کی بڑی ڈیمانڈ تھی یورپ میں. اسی طرح یہ جو پیپر تھا کالی مرچ کلوز جو تھے لونگ کڑامام الائچی سنامام دارا چینی, یہ جو چیزیں تھی ان کی ڈیمانڈ یورپ میں تھی. تو یہ سب جو تھے ان کی انٹرسٹ ان چیزوں میں تھی. اس کی وجہ سے کیا ہوا, اس کی وجہ سے ان میں آپس میں کمپٹیشن ہوا. تو اس کی وجہ سے کیا ہو گیا, ان کا جو پروفٹ ہوا کرتا تھا یا مارکیٹ جو ہوا کرتا تھا وہ ریڈیوس ہوا, وہ کم ہو گیا. تو اب ان کو اپنا مارکیٹ بڑھانے کے لیے, اپنا بزنس بڑھانے کے لیے, اپنا پروفٹ بڑھانے کے لیے کیا کرنا تھا, اپنا ٹریڈ فلورش کرنے کے لیے ایلیمنیٹ کرنا تھا جو ان کے ریول کمپیٹیٹرز تھے. تو اب اس کی وجہ سے کیا ہو گئی, ان میں آپس میں بیٹلز ہو گئی, لڑائیاں سٹارٹ ہو گئی. تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں 17th اور 18th سینچری میں کیا ہوا کہ انہوں نے کیا کیا, دے سینک ایچ ادر شپس, بلاکڈ روڈس, اسی طرح پریونٹ ریول شپس موونگ ود گڈس, ٹریڈ کیریڈ ود آرمز. تو یہ سب کچھ ہوا. تو ان کی کمپٹیشن کی وجہ سے اسی طرح فورٹیفیکیشن ہوئی. فورٹیفیکیشن کا مطلب ہے ڈیفینس وال اور اے بلڈنگ بلڈ ٹو اسٹرینتھن اے پلیس اگینسٹ این اٹیک. اسی طرح سیٹلمنٹس ہوئے. تو جب یہ سیٹلمنٹس ہوئے تو جو لوکل رولرز تھے ان سے بھی ان کا اب کنفلکٹ ہو گیا. اب برٹش کو یہ جو برٹش ٹریڈ کمپنی جو تھی ایسٹ انڈیا کمپنی جو تھی, اب اس کو لگنے لگا کہ اب پولیٹکس اور ٹریڈ کو الگ الگ رکھنا مشکل ہے. تو انہوں نے اپنی پہلی جو ان کی جو فیکٹری ہے وہ کھولی. جیسے ایسٹ انڈیا کمپنی بگنز ٹریڈ ان بنگال, انہوں نے یہاں سے شروعات کی. اب پہلی جو فیکٹری بنائی گئی ہگلی میں 1651 میں. تو بینکس آف ریور ہگلی پہ بنائی گئی جو ویسٹ بنگال میں ہے 1651 میں. تو یہاں پہ انہوں نے اپنا ایک ویئر ہاؤس بنایا. ویئر ہاؤس گودام کو بولتے ہیں, جہاں پہ یہ چیزیں رکھتے تھے اور پھر ان کو ایکسپورٹ کیا جاتا تھا. اسی طرح یہاں پہ آفس بنائے گئے جہاں پہ یہ کمپنی کے آفیشلز رہتے تھے. تو اب ٹریڈ جب ایکسپینڈ ہوا تو مرچنٹس اور ٹریڈرز تھے, ان کو کہا گیا آپ آ جاؤ, آپ یہاں پہ سیٹل ہو جاؤ. اسی طرح 1696 میں کیا گیا, فورٹس بنائے گئے. فورٹس کو آپ یاد رکھو گے ایسی فوجی چھاونی جس کو ہم بولتے ہیں, یا اے بلڈنگ ود وال ویئر سولجرز کین اسٹے. تو اسی طرح اب جو کمپنی ہے انہوں نے کیا کیے, انہوں نے ذمہ داری رائٹس حاصل کیے
3 विलेजेस पे, जैसे स्तुंती, गोविंदापुर, कालिकता, जिसको बाद में कलकत्ता के नाम से जाना गया एज सिटी, और आज हम जानते हैं कोलकाता। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किए, जो 3 विलेजेस थे इन पे जमींदारी राइट्स हासिल किए। तो अब औरंगजेब जो था उससे क्या किया गया, उसे एक फॉरमैन लिखवाया गया, एक रॉयल ऑर्डर, फॉरमैन बोलते हैं रॉयल ऑर्डर को। तो उसके तहत जो कंपनी है इसको जो ट्रेड करना है वो ड्यूटी फ्री करना है, यानी कि कोई टैक्स वगैरह नहीं देना है। लेकिन ये जो कंपनी है इसकी हमेशा मांग रही यही रही, ज्यादा से ज्यादा डिमांड्स करती रही, कंसेशनल्स मांगती थी, बेनिफिट्स मांगती थी, प्रिविलेजेस मांगती थी। जैसे इसको दिया गया था कि ट्रेड जो ये जो कंपनी है इसको ड्यूटी फ्री ट्रेड का जो ये ऑर्डर दिया गया था। लेकिन जो ऑफिशियल्स थे वो अलग तरीके से अपना ट्रेड चलाते थे, प्राइवेटली अपना ट्रेड जो चलाते थे, वो उनकी भी मांग थी कि हमारी जो ड्यूटी है, हमारी जो ट्रेड है, इसमें भी ये भी ड्यूटी फ्री रहे। तो इससे क्या हो गया, इससे जो बंगाल का जो रेवेन्यू सिस्टम है उसका काफ़ी नुकसान हुआ। तो जिसकी वजह से जो नवाब्स थे वो प्रोटेस्ट करने लगे। तो इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।